آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے؟ آج آپ مجھے ٹال کر نہیں بھیج سکتے۔ میں نے اتنی دیر اپنی باری کا انتظار کیا ہے۔ باقی مریضوں کی طرح آئی ہوں جب تک آپ میری ویکسینیشن نہیں کریں گے میں آپ کے کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی۔ وہ ہٹ دھرمی سے اپنی دونوں کونیاں ڈاکٹر کی میز پر جماتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس لڑکی کی پرچی پر دیکھا۔ 27 سالہ نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں ایک اجنبیت اور وحشت ضرور تھی، مگر میڈیکلی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ شاید کسی پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اچھی جسامت تھی، ایک صحت مند لڑکی تھی، لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ روزانہ ہی ڈاکٹر سے دماغ چاٹنے آ جاتی کہ میرا علاج کریں۔ ڈاکٹر نے 2 سے 3 بار ٹالنے کی خاطر ہلکی پھلکی دوا بھی دی تھی، مگر آج وہ جانے والی نہ تھی۔ آپ کو تھوڑے آرام کی ضرورت ہے، بندہ روٹین سے اکتا جاتا ہے۔ کچھ دن کے لیے آفس سے چھٹی کر لیں، کسی پرفضا مقام پر چلی جائیں۔ آب و ہوا بدلے گی تو بہتر محسوس ہوگا۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ کچھ دن بعد کیا ہوگا ڈاکٹر؟ کچھ دن بعد بھی آرام نہ آیا تو دوبارہ آ جانا۔ ڈاکٹر زبردستی سے مسکرایا۔ ایک دفعہ پھر اس کو ٹالنے کے چکروں میں تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بڑھنے لگی۔ آپ کو میرا مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اس کی آواز میں تکلیف کی شدت تھی، بے بس تھی۔ وہ ڈاکٹر نے اپنی اینک میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اچھی خاصی لگتے ہیں آپ، اور عجیب ضد ہے آپ کی۔ خود کو بدلنے کی ویکسین بھلا ڈاکٹر کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بیماری جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کا علاج کیوں نہیں کرتے آپ اسے بیماری نہیں کہہ سکتی محترمہ عائشہ، پر انسان وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ یہ تو قدرتی مسئلہ ہے، پھر اس سے گھبرانا کیسا؟ اب اتنی لمبی عمریں کہاں ہیں کہ جب ہم آدھی زندگی لگا کر کچھ حاصل کر چکے کہ احساس ہو کہ جو ہمیں چاہیے تھا، اور پھر یہ احساس کامیابی کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اماں بتاتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں پولیو کے بہت سارے مریض تھے، اسی طرح اور بہت ساری وبائی امراض تھیں جو جان لیوا تھی، اور پھر ترقی ہوتی گئی، علاج دریافت ہوتے گئے۔ اب کوئی مریض نظر آتا ہے اور بعض بیماریوں پر تو 100% قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، پلیز اس احساس نامی بیماری کو کوئی نہ کوئی علاج کیجیے، تاکہ ہم جیسے دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگ ان ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں۔ ان لوگوں جتنی ڈگریاں لے کر بھی ہم لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمارے چہروں پر ان جیسی مسکراہٹ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ اچھا، تو یعنی آپ احساس کو بیماری کہہ رہی ہیں، اور آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ شہر کے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کیوں نہیں کر پا رہی؟ کام کرتی ہوں، بہت کام کرتی ہوں، محنت سے، ایمانداری سے، لیکن احساس واقعی ہی بیماری ہے جو اتنی محنت کے بعد بھی میری تھکن دور نہیں ہونے دیتا۔ میں اسی احساس کو دوسروں کے چہروں پر، ان کے رویوں میں تلاش کرتی رہتی ہوں، اس احساس کو ان سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور جب میں ان لوگوں سے ملتی ہوں تو آپ جیسی ہی رسمی مسکراہٹ سب لوگوں کے چہرے پر ہوتی ہے، ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ جس کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا۔ میں کسی سے ہاتھ ملاتی ہوں تو کوئی گرمی موجود نہیں ہوتی، احساس نام کی۔ یوں لگتا ہے کہ تمام جسموں پر ایک ہی جیسا ایک مصنوعی چہرہ لگا ہوا ہے، مسکراتا ہوا چہرہ۔ اس مسکراہٹ میں میرا دم گھٹ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، احساس اگر وبائی مرض نہیں ہے تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ بات کہہ کر ڈاکٹر مسکرایا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور ماسک اٹھا کر چل پڑی۔ ڈاکٹر کو شاید اس کے آسانی سے جانے کی امید نہ تھی۔ بولا، آپ یہ ماسک استعمال کریں گی مس عائشہ؟ وہ بغیر مڑے بولی، نہیں ڈاکٹر صاحب، شاید میرا مرض اب پرانا ہو چکا ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر میری چھوٹی بہن بھی اسی زندگی کو اپنانا چاہتی ہے۔ ابھی اس کی آنکھوں میں صرف خوف ہے، ترقی کو حاصل کرنے کے خواب۔ ابھی وہ ان ہنستے ہوئے چہروں سے بہت متاثر ہے۔
مگر میری طرح وہ بھی اپنے ساتھ احساس کو پلو سے باندھ کر لائے گی۔ میں یہ ماسک اس کو دے دوں گی، شاید وہ شروع سے استعمال کرے تو اسے آپ کے ہسپتال کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ پیارے دوستو، زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے حسی شرط ہے جینے کی، اور ہم کو تو صاحب احساس کی بیماری ہے۔